بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک میں بیان ہونے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے بنی اسرائیل کی ایک پوری بستی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی اور ہیلا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ مفسرین کے مطابق اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت خوشحال تھے، ان کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کا اصل ذریعہ معاش مچھلیوں کا شکار تھا۔ سمندر ان کے لیے رزق کا خزانہ تھا۔ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور ان کی زندگی آرام سے چل رہی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن یعنی یوم سبت وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ یہ دن ان کے لیے عبادت اور اللہ کی یاد کا دن تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کے ساتھ ان کی آزمائش بھی رکھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسی دن مچھلیاں سمندر کی سطح پر بہت زیادہ آ جاتی، یہاں تک کہ آسانی سے ہاتھ سے پکڑی جا سکتی تھیں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہو جاتی۔ یہ واضح طور پر ایک امتحان تھا کہ انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی خواہش کو۔ شروع میں وہ لوگ رک گئے، مگر وقت کے ساتھ ان کے دل کمزور ہونے لگے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دیا کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بھی نہ کرو اور فائدہ بھی لے لو۔ یہیں سے ایک خطرناک چالاکی شروع ہوئی۔ انہوں نے سمندر کے کنارے نالیاں اور حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود ان حوضوں میں آ جاتی اور وہ اگلے دن انہیں پکڑ لیتے۔ ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک واضح دھوکہ تھا۔ اب اس قوم میں تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ دوسرے وہ جو خود گناہ نہیں کرتے تھے لیکن خاموش رہے، اور تیسرے وہ جو کھلے عام نافرمانی کرنے لگے۔ جو نیک لوگ تھے وہ انہیں بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن وہ لوگ ضد اور تکبر میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ایک بڑی آزمائش نے اس قوم کو گھیر لیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور نافرمانوں کو حکم دیا، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ حکم سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور پھر وہ لوگ حقیقت میں انسان سے بندر بنا دیے گئے۔ ان کی حالت بہت خوفناک تھی۔ وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، لیکن اب وہ بول نہیں سکتے تھے، نہ جواب دے سکتے تھے، صرف روتے اور چیختے تھے۔ روایت کے مطابق وہ صرف 3 دن تک اسی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کے بارے میں صحابی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے تو وہ آگے نسل نہیں بڑھاتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں چلتی۔ ظاہر کی نافرمانی بھی نافرمانی ہی ہوتی ہے، اور برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے سبق لینے، اپنے اعمال کو درست کرنے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔